قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں قوموں پر مختلف عذابات کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، جہاں پر قوم کے بڑوں کی عیاشی کا، بے حیائی کا، بے حمیتی کا، وہاں دین سے دوری کا، انبیاء کی پیروی سے انکار کا، انبیاء کے منکر ہونے کا تذکرہ ملتا ہے اور وعیدیں سنائی گئی ہیں، وہاں پر ایک بڑا عنصر جو ہے وہ فرقہ واریت کا بھی بیان ہوا ہے کہ امتیں اس لیے بھی تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان کے اندر فرقہ واریت بہت زیادہ موجود تھی، اور مسلمانوں کے اندر یہ زہر کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے کہ آج امت مسلمہ مختلف فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ کہیں پر سیاسی تفریق ہے، کہیں پر معاشی تفریق ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کہیں جو ہے وہ دین کے نام کے اوپر تفریق کر دی گئی، کہیں سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، یہ تفریق کر دی گئی ہے۔ آئیے یہی فرقہ واریت، اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس فرقہ واریت نے امت مسلمہ کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے ذبح کر دیا۔ اگر کسی نے الف لیلہ پڑھی ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ بغداد کی رونقیں کیا تھی۔ وہ بغداد کا شہر کہ جس کو ہارون الرشید نے جو ہے وہ آباد کیا، یوں تو مسلمانوں نے بہت سے شہر آباد کیے، دمشق آباد کیا، بصرہ، غرناطہ، مغلیہ دور کے اندر دلی، لکھنؤ کو آباد کیا، لیکن جو بغداد کو شان و شوکت مسلمانوں نے عطا کی تھی وہ کسی اور کو حصے میں نہیں آئی۔ اور وہ اس وقت کے جتنے بھی محلات تھے، باغات تھے، بازار تھے، شہر تھے، ملک تھے، آبادیاں تھی، کوئی بھی بغداد کے ہمسر نہ ہو سکی تھی کہ اس کو عروج مسلمانوں نے جو ہے وہ دیا۔ لیکن یہ عروج زوال کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوا تو فقط ایک شخص کی فرقہ وارانہ سوچ کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی عام شخص نہ تھا، وہ بادشاہ کا وزیر القمی تھا جو شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا۔ اس نے شیعہ مسلک کو پرموٹ دینے کے لیے اور سنیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ہے ہلاکو خان کے ساتھ ڈیلنگ شروع کر دی، خط و کتابت شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہلاکو خان جو ہے وہ بغداد کی طرف آ نکلا تھا تو اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ فرقہ واریت کے اندر پھوٹ پڑ چکی تھی، اور امت مسلمہ کا حال یہ تھا کہ ایک باطنی فرقہ اٹھا۔ اس باطنی فرقے کے ماننے والوں نے سنیوں کے اوپر قیامت کو برپا کیے رکھا اور کلا الموت قائم کیا کہ جس کے اندر جو ہے ایک جنت بنا دی گئی، جس نے ماننے والوں کو وہ جنت کا لالچ دیا اور ایسی حشیش پلا دی، ایسا زہر پلا دیا کہ وہ لوگ سنیوں کے خلاف نکل اٹھے۔ انہوں نے نہ صرف سنیوں کو مارا بلکہ اس وقت کے عمراء، فقراء، فقہا اور وقت کے بادشاہ ان کی پہنچ سے دور نہیں تھے۔ وہ جس کو چاہتے تھے اس کو قتل عام کر دیتے تھے۔ 200 سال تک امت مسلمہ جو ہے وہ اقتدار میں بھی رہی ہے لیکن ان باطنی فرقے کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ جس کو چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے مار دیتے تھے۔ ہلاکو خان جب آیا بغداد کی طرف تو اس نے اس باطنی فرقے کا جو ہے وہ قلع کما کیا۔ جب قلع کما کر چکا تو ادھر القمی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس نے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں بادشاہ کی کمزوریاں بتاتا ہوں، تم بغداد کے اوپر حملہ کرو، جتنی بھی انفرادی قوت تمہیں چاہیے ہوگی اندر سے مدد میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اور وہ ہلاکو خان پہلے دور کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں اور جتنے بھی حاکم ہوئے ہیں وہ کسی کے اوپر اس طرح سے اعتبار نہیں کر لیتے تھے،
اس نے اپنی مجلس کو بلا لیا کہ یوں مجھے خط مل رہے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے، اور مشورت ہو گئی اور بغداد کے اوپر اس نے حملے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر القمی جو ہے وہ بار بار خط لکھتا رہا اور کہتا یقین دہانی کہروائی کہ جب آپ بغداد کے اندر آئیں گے تو بغداد کے دروازے کھلوانا میرا کام ہوگا، آپ فقط علم لے کر آ جائیے، بغداد کے دروازے میں کھلوا دوں گا، بغداد کے اوپر بادشاہت آپ کی ہوگی، حکومت آپ کی ہوگی، بدلے میں ایک چیز چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں سنیوں کا کلا کما چاہتا ہوں، بغداد کے اندر سے سنیوں کو ختم کر دیا جائے، اندرونی طاقتیں جتنی چاہیے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ادھر ہلاکو خان سے اس نے تعلقات مضبوط کر لیے، ادھر وہ کوئی عام شخصیت نہ تھا، وہ بادشاہ وقت، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا اعتبار کرتا تھا، اعتماد کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے زیادہ اعتماد اس وزیر کے اوپر کیا کرتا تھا، چونکہ وہ معقول و منقول کے اندر اس کی مثل کوئی شخص نہ تھا، سیاست کے اندر اس کی مثل کوئی نہ تھا۔ جب یہ بات بڑی اور ہلاکو خان نے ارادہ کر لیا تو جتنے بھی وزیر مشیر موجود تھے، اہل علم، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ آپ وزیر کے کہنے پر فوجوں کو شہر سے باہر بھیج رہے ہیں، لہذا یہ امر درست نہیں ہے، آپ فوجوں کو واپس بلائیں، ہلاکو خان حملہ کرنے والا ہے۔ اسی القمی نے کہا بادشاہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا توتی بولتا ہے، دشمن کی کیا مجال کہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ جائے۔ اگر بغداد کی چھتوں کے اوپر بچے اور عورتیں چڑھ جائیں اور ہلاکو خان کی فوج کے اوپر ایک ایک اینٹ جو ہے وہ پھینک دے تو ہلاکو خان کی فوج ہلاک ہو جائے گی۔ بادشاہ پھر مست ہو گیا، اسی میں نوشی کے اندر، اسی ناچ گانے کے اندر، اپنی کنیزوں کے اندر مشغول ہو گیا۔ ہلاکو خان جب حملہ آور ہوا اور اس کی فوج نے 50 دن تک محاصرہ کر لیا، شہر کا محاصرہ جب ہوا تو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ باہر جو شہر کی دیواریں ہیں یہاں پر جو ہے وہ پکی اینٹ کے پشتے کھڑے کیے جائیں، اور ہلاکو خان کی فوج ان پشتوں کے اوپر کھڑے ہو کر اندر آبادی کے اوپر حملہ کرتی تھی، تیر پھینکتی تھی، آگ پھینکتی تھی، درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکا کرتی تھی، اور اندر سے فوج بے بس تھی۔ جب 50 روز گزر گئے تو یہی القمی کہنے لگا بادشاہ ہماری فوج جو ہے وہ جواب دے چکی ہے، اب محاصرہ طول کھینچ گیا تو پھر جو ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہلاکو خان جو آیا ہے یہ مال و زر کا پجاری ہے، آپ کے پاس مال کی کمی ہے، آپ اس کو مال دے دیں اور مسلمانوں کا قتل و غارت جو ہے اس سے بچا لیں۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میری آفر سمپل سی ہے، اگر بادشاہ کے دربار سے ایک عورت اس کی شادی ان کے ہاں شادی کر لے اور ان کی ایک عورت ادھر شادی ہو جائے تو ہمارے ملکی تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، ہلاکو خان پر حملہ نہیں کرے گا، اور میں نے اس سے بات چیت کر لی ہے، آپ چاہیں تو اپنے بیٹے ابو بکر کو بھیج دیں۔ اب ابو بکر کو کہا بھیج دیا، اور ادھر خط بھیج دیا کہ ابو بکر کو کس طرح سے پھنسانا ہے۔ اب بادشاہ کا بیٹا ابو بکر گیا، ہلاکو خان نے باہر نکل کر 40 قدم پہلے جو ہے اس کا استقبال کیا، اسے اپنی مسند کے اوپر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ بادشاہ بڑا دیندار ہے، پورے عالم کے اندر اس سے بڑا دین کا محافظ کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں نے ایسے دروازہ بند کر لیا ہے۔ اس کو پروٹوکول دے دیا۔ ہلاکو خان سے جب اس کا بیٹا واپس آیا شہر کے اندر، آ کر ساری صورتحال واضح کر دی۔ بادشاہ نے وزیر نے کہا میں نے نہ کہا تھا آپ سے کہ آپ جو ہے وہ ہلاکو خان تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، وہ تو جو دین کا خیر خواہ ہے وہ تو آپ کی مسند کے زیر نگی ہونے آیا ہے، آپ اسے اندر آنے کی اجازت دیجئے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود جائیے اس کا استقبال کیجئے، شہر سے باہر نکل کر استقبال کریں اس کا، خود جائیں۔ وزیروں نے پھر سے کہا بادشاہ یہ حکمت کے خلاف ہے، ایون وہاں کے غیرت مند
سپاہی نے، وزیر نے اور فوجی نے جو ہے وہ 20,000 کے قریب ایک فوج اکٹھی کر لی۔ ہر دور کے اندر غیرت مند مسلمان ہوتے ہیں، وہ کبھی ممتاز حسین غازی کی صورت میں آ جائے، وہ خادم حسین رضوی کی صورت میں آ جائے، وہ ایم معلم کی صورت میں آ جائیں، وہ جس صورت میں چاہے اللہ بھیجتا رہتا ہے۔ ہر دور کے اندر غیرت مند ہوتے ہیں۔ وہ غیرت مند سپاہی نے 20,000 کا لشکر جو ہے وہ جمع کیا، ہلاکو خان سے مقابلہ کیا، 1-2 جرپیں ہوئی، فتح مسلمانوں کو ہوئی، لیکن اس فرقہ وارانہ سوچ نے، اس القمی نے جب دیکھا کہ سنی بازی لے جائیں گے، دین غالب رہ جائے گا، اس نے وہ دریائے فرات کا کنارہ جہاں پر اس عز الدین کی فوج جو ہے وہ وہاں پر قیام پذیر تھی، دریائے فرات کے کنارے کو توڑ کر وہاں پر پانی بھیج دیا۔ فوج گیلی ہو گئی، سامان گیلا ہو گیا، اسلحہ گیلا ہو گیا، بارود خراب ہو گیا، مقابلہ نہ کر سکے۔ ہلاکو خان کی فوج نے پلٹ کر حملہ کیا اور حملہ کر کے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا۔ وہ وزیر پھر حاضر ہوا، اس نے کہا بادشاہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے یہاں سے نکل جائیے، اپنا مال و زر بھی لیں اور جہاں پر بھی ممکن ہو جا کر قیام کریں، جب قوت آ جائے تو پھر مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو ہے اس القمی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ، میں نے تو ساری اس کے ساتھ بات چیت کر چکا ہوں، لہذا آپ جائیے استقبال کیجئے۔ دیکھو ابو بکر بھی تو مل کر آ گیا ہے، وہ تو چاہتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اب جب بادشاہ نکلا اپنے ساتھ علماء کو لے کر نکلا، جب یہ نکلا تو ہلاکو خان نے اس کو پکڑ لیا، قید کر لیا، مارا، اور اس کے بعد ہلاکو خان کی فوجیں اس بغداد کے شہر کے اندر چلے گئیں کہ وہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے ان کو پھر انہوں نے چن چن کر مارا، اٹھا اٹھا کر مارا۔ وہ عورتیں کہ جس کو آسمان کے سورج نے دیکھا نہ تھا ان کو گھسیٹا گیا، لے کر مارا گیا، علماء کو نکالا گیا، مارا گیا، قتل و غارت کی گئی، حتیٰ کہ کتابوں کو دریائے دجلہ میں گرایا گیا۔ 7 دن وہ علم کا سمندر، وہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں ڈالی دی گئیں، تو 7 دن تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ اتنی قتل و غارت ہوئی۔ مسلمان مفکرین مورخین لکھتے ہیں کہ 12 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا، اور دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر بہتا رہا۔ وہ مسلمانوں کا جو خون ہے وہ دریائے دجلہ میں گرایا تو دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو کر بہتا رہا۔ اتنی قتل و غارت کی گئی۔ وہ بغداد کہ جس کا طوطی بولا کرتا تھا، جس کے محلات کا کوئی مثل محلہ نہ تھا، جس کی شانیں وراء تھی، جہاں پر دور دور سے نعمتیں کھینچی چلی آتی تھی، جس کی سطوت کا کوئی اندازہ لگا نہ سکتا تھا، اس بغداد کو مسمار کر دیا گیا اور جو ہے بادشاہ کو پکڑ لیا گیا۔ جب بادشاہ کو پکڑا تو بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ بتا، جب انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، لے آئے، وہ جو محل خانہ تھا، وہ جہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، مال و زر کا سیم و زر موجود ہے، سونے جواہرات اور ہیرے موجود ہیں، نقدی موجود ہے، وہ تمام مال کی طرف ہلاکو خان نے اشارہ کیا۔ ہلاکو خان نے کہا یہ اتنا مال تو نے کس کے لیے جمع کیا تھا، یہ کس لیے کیا تھا؟ اس نے پھر کھانے کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات اس کے سامنے پیش کیے۔ اس نے کہا کھاؤ اس کو۔ وہ کہنے لگا میں کھا نہیں سکتا، ہیرے اور جواہرات بھی کوئی کھاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہلاکو خان اگر تم کھا نہیں سکتے تھے تو جمع کر کے کیوں رکھا ہے؟ تمہیں پتا نہیں کہ ہلاکو خان آ رہا ہے، تمہیں پتا نہیں تمہارا دشمن آ رہا ہے، یہ سیم و زر، یہ مال و دولت تو نے اپنی رعایا کے اندر کیوں نہ تقسیم کر دی؟ تو نے اپنی فوج کے اندر تقسیم کیوں نہ کر دی؟ وہ نکل کر محل سے باہر آتے، میرا مقابلہ کرتے، یہ تو نے کیوں نہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا یہ مشیت الہی تھی،
یہ مشیت الہی تھی، یہ اللہ کا کرنا تھا، یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا اب جو میں تیرے ساتھ کروں گا یہ بھی مشیت الہی ہوگا۔ ہلاکو خان نے بادشاہ وقت کو لیا، اس کے بیٹوں کو لیا اور کلین کے اندر سی کر اوپر گورے جلا دیے اور کہا اب اس عذاب کو چکھو جس کو تم مشیت الہی کہا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو مال بیت المال کے اندر ہے کسی بادشاہ کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی حکمراں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مال ہے جو امت مسلمہ پر لایا جانا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اگر یہ خرچ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے حالات بھی کہ جنہوں کے پاس باغات تھے، چشمے تھے، سیم و زر تھا، مال و دولت تھی، جب مر گئے تو اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ کر مرے ہیں، اور جب وہ مر گئے محلات کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر، اور ان کی اولادیں اس کے وارث نہ بن سکی، ہم نے ان کے وارث اور قوم کو بنا دیا ہے۔ ارے وقت کے ظالم اور جابر حکمران آج امت مسلمہ کے اوپر جتنا بھی ٹیکس لگا کر اس کے جسم سے گوشت کو نوچ رہے ہو، خون چوس رہے ہو، خدا کا قرآن یہ کہتا ہے تمہیں نصیب نہیں ہوگا، تمہاری نسلوں کو نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ غریب کا مال ہے، اور اللہ مالدار حقدار تک حق کو پہنچا کر رہے گا۔ اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آج ہم اس فرقہ وارانہ سوچ سے نکلے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سنی شیعہ کا امتیاز نہیں کرتا، وہ عذاب جو ہے اپنے اندر تمام چیزوں کو لپیٹ لیتا ہے۔ ارے یہی ہلاکو خان کی فوج جب بغداد سے ہوتے ہوئے نکلی ہے اور روایات کے مطابق شہر کم کے اوپر پہنچی، اس وقت کے شیعوں نے کہا کہ آپ اس وقت کے اندر کم شہر کے اندر جتنے سنی ہیں ان کو مار دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب ان کو ساتھ دیا شیعوں نے اور وہ سنیوں کے خلاف لڑتے رہے، اور جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو ہلاکو خان کی فوج نے نہ کسی سنی کو دیکھا نہ کسی شیعہ کو دیکھا ہے، تمام کو قتل و غارت کر دیا۔ پھر آگے چلیے، جب یہی ہلاکو خان کی فوج مقام رے کے اوپر پہنچی ہے، اس شہر کے اندر بسنے والے حنفی تھے اور شافعی تھے۔ شافعیوں نے کہا کہ آپ حنفیوں کے خلاف قتل و غارت کریں، ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ جب آپ نے اندر سے بغاوت کی، غداری کی ہے، تو پھر ہلاکو خان کی فوج باہر سے حملہ ہوئی، نہ انہوں نے شافعیوں کو چھوڑا نہ انہوں نے حنفیوں کو چھوڑا۔ جب یہی فوج سمرقند کے علاقے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی، اور وہاں پر جو ہے یوم عاشور کا دن ہے، اور انہوں نے چند دن ہی جو ہے محاصرہ کیا تھا۔ ہر دور کے اندر علماء کو خریدنے والے ہوتے ہیں، کوئی بازاری ملا موجود ہوتے ہیں، سیاسی ملا موجود ہوتے ہیں جو ہر وقت بادشاہ کی زیر نگی رہتے ہیں، جن کی سر ہر وقت حاکم وقت کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ وہ کسی بھی سیاسی دور کو دیکھ لو، وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا بر صغیر کا دور ہو، یا اس سے پہلے کا دور ہو، سیاسی ملا موجود رہے ہیں جن کو حاکم وقت خریدتا رہا ہے، وہ بکتے رہے ہیں۔ سمرقند کے اندر بھی ایسے ملا موجود تھے جنہوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کیا، جنہوں نے سنت شبیری ادا نہیں کی، لیکن حمیت کو چھوڑ کر ڈر بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور جب وہ اندر آ گئے تو پھر انہوں نے کسی سنی شیعہ کو نہیں دیکھا، تمام کو قتل و غارت جو ہے وہ کر دی گئی۔ اس لیے جب عذاب آتا ہے اللہ کا تو پھر سنی اور شیعہ کی تفریق نہیں کی جاتی، پھر جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جو
فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج ہماری زوال کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سنیت کے نام پر تقسیم ہو گئے، وہابیت کے نام پر، بریلویت کے نام پر، شیعہ کے نام پر مختلف گروہوں میں بٹ گئے، کہیں پر سیاسی نام پر بٹ گئے ہیں، کہیں مذہبی تقسیم کر دی گئی، جس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن ہلاکو خان کی صورت میں اٹھاتا رہا، تیمور کی صورت میں اٹھاتا رہا، جس کا فائدہ انگریز کی صورت میں 1857 میں اٹھایا جاتا رہا۔ جب جب ہم تقسیم ہوئے ہیں تب ہمارے اوپر ظلم و شدت جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے، بربریت بڑھتی چلے گئی ہے۔ آج میں بات کر لوں ایک ہی تو، آج ہم سنیت کے اندر تفریق ہو گئے۔ آج کوئی سمجھتا ہے کہ میں ماننے والا ہوں طاہر القادری کو، تو سنی وہ ہے جو طاہر القادری کو مانتا ہوگا۔ کوئی جو ہے اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اعلیٰ حضرت کو ماننا سنیت ہے۔ کوئی ماننے والا ہے الیاس قادری کو تو وہ کہتا ہے وہ سنی وہی ہے جو الیاس قادری کو مانے۔ کوئی علامہ اشرف جلالی کو مانتا ہے تو کہتا ہے سنی وہ ہے جو علامہ اشرف کو ماننے والا ہوگا۔ جو جناب جس کو مانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے سنی وہ ہے۔ بتا اگر سنیت کی تعریف یہ ہے تو صدیق اکبر کون تھے؟ اب بتا عمر فاروق کون تھے؟ مولا علی کون تھے؟ عثمان غنی کون تھے؟ اگر سنیت کی تعریف ایک شخص کے اوپر منحصر ہے تو صحابہ کا گروہ کون سا گروہ تھا؟ اس کو کس کھاتے کے اندر ڈال دو گے؟ تو مجھ سے پوچھو سنی کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ہر وہ شخص سنی ہے جو مصطفیٰ کے نام پر سر تن کٹا سکتا ہے، جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے۔ ارے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہے، وہ سنی ہوتا ہے، وہی سنی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے آج اس امت کو سنیت کے اندر تقسیم نہ کیا جائے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرب پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہم فرقہ وارانہ سوچ سے نکلیں گے تو ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جتنی بربریت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقہ وارانہ سوچ کے اندر اور فرقہ وارانہ ذاتوں کے اندر تقسیم کر لیا ہے۔ آپ یہ بات لکھ لیجئے، اس ملک کی اور اس امت کی قسمت اس وقت تک بدل نہیں سکتی جب تک ہر پارٹی انفرادی طور پر کوشش کرے گی۔ اگر تحریک لبیک چاہتی ہے کہ اسلام تخت پر آ جائے، اکیلی تحریک لبیک کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر منہاج القرآن چاہتی ہے کہ دین کا نفاذ ہو، اکیلی منہاج القرآن کچھ نہیں کر سکتی۔ اور جتنی بھی مذہبی پارٹیاں یہ چاہ رہی ہیں وہ سنیت سے تعلق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، وہ چاہتی ہیں کہ دین کا غلبہ ہو جائے اور ریاست کے اندر دین کا نفاذ ہو۔ جب تنہا ہوگے مار کھاتے رہو گے، مارے جاتے رہو گے۔ تمام کو مل کر آنا چاہیے، سیرت مصطفیٰ سے سیکھنا چاہیے۔ مصطفیٰ مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو ملا کر کہا امت واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ دشمن کے خلاف تمام ایک صف میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج مسلمان ہو کر اکٹھے نہیں ہو رہے،
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ انفرادی سطح سے ہٹا کر اجتماعی سطح پر لے آ جائیں. اسی سے اس امت مسلمہ کا مقدر سنور سکتا ہے، یہ زوال پذیری سے نکل کر جو ہے پھر سے عروج ثریا پا سکتی ہے، تو اسی سے پا سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ مار کھاتے رہیں گے اور کھاتے آ رہے ہیں. اس لیے کہا تھا کسی نے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اس لیے جب تک ہم تقسیم ہیں تو پھر مار ہی ہے، وہ جس جگہ پہ نکل جائیں گے مار پڑے گی. اس لیے چاہتے ہیں امت مسلمہ کو دوبارہ تو پھر فرقہ وارانہ سوچ سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حکم اور وہ آخری پیغام جو حضور دے کر گئے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے اوپر اللہ ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.